ایک مرتبہ میں گاؤں میں تھا، رحمان آباد میں اس وقت مقیم تھے، تو اپنے گھر سے نکلے، میں بھی ساتھ تھا، خیال یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے، تو جیسے ہی نکلے گلی میں تو ایک اماں بوڑھی، جیسے دیہاتی خواتین ہوتی ہیں، وہ اپنی بھینس لے کے جا رہی تھی۔ اب بھینس جانتے ہیں کہ بھینس ہی ہوتی ہے، وہ بھینس نے جو اپنی دم ہلائی تو مولانا کے سب کپڑوں کے اوپر گرو گزار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت جیسی سخت غصہ آیا اور انہوں نے اس اماں کو بس جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے، بات کر رہے تو وہ بھی گئی، اسی حالت میں گئے، نماز پڑھی تو واپس آئے، یعنی اتنے غصے میں تھے کہ میں بھی کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ جب واپس آئے تو میرا خیال تھا کہ بیٹھک میں جائیں گے، وہیں جہاں بیٹھے، سیدھے اس مائی کے پاس گئے، گھٹنے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ اماں مجھے معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ میں نے دیکھی ہوتی ہے، عملاً دیکھی، اور یہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس عمر میں دیکھی، اس وقت دیکھی جب اس گاؤں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ولی اللہ ہے جو ہمارے درمیان رہ رہا ہے۔ یعنی اس اماں کا حال یہ تھا کہ وہ رو رہی تھی آگے سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو میرے باپ ہیں، آپ نے کہہ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میری غلطی تھی، میں وہاں سے گزر رہی تھی اور وہاں پہ کیچڑ تھا اور اس طرح کی چیز تھی۔ تو یہ میرے نزدیک اپنی تہذیب کرنے کے دو مرحلے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس میں مہذب بنا لیں کہ اس کا اظہار ہی نہ ہو جائے تو پھر وضو کریں، اور وضو کیا ہے، یعنی نماز کا وضو تو اعضاء کو دھونا ہے نا، اس کا وضو یہی ہے، معافی مانگے، توبہ، معافی، استغفار، آپ اپنے رب سے بھی معافی مانگیں اور بندوں سے بھی معافی مانگیں۔ اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہاتھ جوڑ دیجیے اس کے سامنے، کیونکہ یہ معاملہ یہیں صاف ہو جانا چاہیے، اور یہ چیز آپ کو بہت حد تک اپنی زندگی میں پاکیزگی کی طرف لے جائے گی۔